بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق یہ صندوق کس طرح کا صندوق تھا، یہ صندوق کہاں سے آیا، اس صندوق میں کیا تھا، صندوق کے معجزات کیا تھے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ اس کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزانہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں سرکشی کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا عذاب ہو گیا کہ قوم مائکہ کے کفار نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم مائکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے، چنانچہ قوم مائکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین آ گیا کہ یہ صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ماما حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات اور تختیوں کے چند ٹکڑے، اس کے علاوہ انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ